اب کیا ہوا ہے کہ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك. کچھ دن گزرے ہیں کہ فرعون کے ہاں مشورہ ہوا. ان کی ایجنسیاں آ کے کیا کر دی تھیں, خبر دے رہی تھی کہ فرعون کو درباریوں نے کہا کہ تم نے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو آزاد چھوڑا ہوا ہے اور یہ پھیلتے جا رہے ہیں اور زمین میں فساد. بولو بھائی, پتہ چلا کہ ہر ظالم حاکم نے ہمیشہ سے اپنی برائی پر لیبل کیا لگایا ہے, اچھا اہل حق کو کہا ہے کہ یہ فسادی ہیں, جو سب سے بڑے دہشت گرد ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, وہ 32 ہزار ٹن وزنی بم گراتے ہیں کمزوروں پر, اور ان کمزوروں کو پر لیبل کیا لگاتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کا, نہیں آ رہی بات میں, ان دہشت گردوں کے پاس لڑنے کے لیے غلیل بھی نہیں ہوتی اور آپ کے پاس بم ہوتے ہیں اور آپ لیبل کیا لگاتے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے ظالم لوگوں کی سنت رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, فرعون جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں فسادیوں کو اپنے ملک میں برداشت, ابے فسادی تو ہے بھائی, تو قتل کر رہا ہے, عورتوں کو غلام بنا رہا ہے اتنے عرصے سے, لیکن کیا کہہ رہا ہے کہ میں ان فسادیوں کو برداشت نہیں کر, بہت ہو گئی, اب دہشت گردی کا ملک سے کیا ہوگا, ہزاروں بچے قتل کر دیے, وہ دہشت گردی. تبھی کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ جو لوگ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں تو ہم ان کی دہشت گردی کی گرد کو بھی نہیں پہنچے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو ہر جگہ مسلمان پٹ رہے ہیں نا پوری دنیا میں, آپ دیکھ لو, لیکن کہیں بھی داڑھی والا کسی بھی ایئرپورٹ پہ چلا جائے نا, اس کا ایسا یعنی آپریشن ہوتا ہے نا, اس کی ایسے تلاشی ہوتی ہے کہ ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا ہے, اس کو پورا کھول کے گردے پھیپڑے نکال کے ایسے ایسے جھاڑ کے نا دوبارہ سے اس کو فٹ کر دیں. وہ تو ابھی تک ایسی ٹیکنالوجی آئی نہیں ہے کہ سب چیزیں پھیپڑے شیپڑے نکال کے, ایسی تلاشی ہوتی ہے. تو فرعون کے درباریوں نے مشورہ کیا اور مشورے میں کیا طے پایا, کیا تذر موسیٰ وقومہ, تو نے موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑا ہوا ہے, وہ زمین میں فساد بھی مچا رہے ہیں اور تیری عبادت بھی اور تیرے معبودوں کی عبادت کو بھی ملک سے ختم کر رہے ہیں. فرعون نے کہا سنقتل ابناءہم, ہم مزید ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کریں گے. جتنی اسپیڈ سے بچے ہم ان کے قتل کر رہے ہیں, اس رفتار میں نسل کشی ہمیشہ کیسے ہوتی ہے کہ مردوں کو دیکھو, نسل کشی کے دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ بچوں کو پیدائش کے بعد قتل کیا جائے, کیونکہ فرعون جانتا تھا کہ افرادی قوت کس کی بڑھ رہی ہے, بہت اہم پوائنٹ ہے, اس کو سمجھو, کس کی بڑھ رہی ہے, بنی اسرائیل کی. بچے ان کے زیادہ پیدا ہوتے ہیں, کل یہی غالب آ جائیں گے. دنیا میں ہر قوم جو دنیا میں حکومت کرنا چاہتی ہے اس کو اپنی نسل کو بڑھانا پڑے گا. پتہ ہے ہندوستان میں ہندو کتنا پریشان ہے مسلمانوں کی نسل سے, کہ ان کی نسل بڑھ رہی ہے, کہ یہ کل الیکشن میں یہی غالب آ جائیں گے. تو نسل ختم کرنے کے دو طریقے ہیں, ایک غیر مہذب, وہ یہ کہ بچے پیدا ہونے کے بعد مار دو, اور ایک ایسا طریقہ ہے کہ اس سے بچے بھی قتل ہو جاتے ہیں اور آپ بدنام بھی نہیں ہوتے, وہ ہے فیملی پلاننگ. روزانہ ایڈ دکھاؤ, بچے کتنے اچھے, 2 ہی اچھے. تو 6 بچے جو آپ کے 8 ہونے تھے وہ 6 تو پیدا ہونے سے پہلے ہی کیا ہو گئے. تو یہ بھی وہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. فرعون بیچارہ جانتا نہیں تھا کہ تمیز سے بھی ایک کام, بیچارہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, کوئی اس کو میرے خلاف کلپ آ جائے گا, فرعون نے بیچارہ کہہ دیا. فرعون کو کیا کہہ دیا, بیچارہ کہہ دیا, دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. فرعون جانتا نہیں, ان لوگوں کے مقابلے میں بیچارہ ہے نا. وہ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ بدنام, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. کالج بناتا کو ایجوکیشن. فرعون اگر ہمارے والوں سے مشورہ لیتا نا تو اسے کہتے بھائی تو خام خواہ میں بدنام ہو جائے گا, قیامت تک قرآن میں تیرا نام آتا رہے گا بچوں کا قاتل تھا. تو ایک کالج بنا, کو ایجوکیشن, مرد اور خواتین کیا ہوں, اکٹھے پڑھیں گے. ہم لبرل اسلام دنیا میں لانا چاہتے ہیں. سینما گھر کھول دینا اور سب بچوں کے ہاتھ میں اینڈرائڈ والا موبائل پکڑا دینا, تو تجھے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت رہے گی نہیں. ان کا سارا دن کام, موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت دیتے رہیں گے, یہ سارا دن ایک دوسرے کو ایزی لوڈ, 500 روپے کا بیلنس, ٹھیک ہے نا, فلمیں, ڈرامے, آج اس کا گانا آ رہا ہے, آج اس کا اچھا پروگرام آ رہا ہے, تیری سیٹنگ ادھر چل رہی ہے, میری والی تو مجھ سے چھوڑ کے چلی گئی, تیری والی کہاں, اسی چکر میں لگے رہیں گے. اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں
تنہا رہ جائیں گے. نہ اس بیچارے کو فیملی پلاننگ کا پتا تھا, وہی بیچارہ اسی معنی میں جو پہلے میں نے بتایا, فیملی پلاننگ کا بھی نہیں پتا تھا, اس زمانے میں اتنی سائنس نے ترقی نہیں کی تھی. تو آج کے فرعون کیا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی نسل کو, بولو بھائی, روکنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں کہ کیونکہ مسلمان پھیلے گا تو اسلام پھیلے گا. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اس میں اللہ پہ توکل کیا کرو. اللہ کے بندو, اپنی نسل کو روک کر اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مت مارو. تمہاری اولادوں میں اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو قیامت کے دن بخشش کا سبب بنیں گے. نسل روکو گے تو یہ بہت بڑی نحوست ہے. توکل کرو, جو اللہ دے گا اولاد, اس کی تعلیم کے اور اس کے کھلانے کے خرچے کا انتظام بھی کرے گا. اور پھر پیدا کر کے بھول نہ جاؤ, تربیت کی بھی کوشش کرو. بعض لوگ نا مارکیٹ میں ہر سال ایک نیا ورژن آ رہا ہے اور اٹھا کے گلی محلے میں کیا کر رہے ہیں, پھینک رہے ہیں. کوئی تربیت کا انتظام نہیں ہے, پھٹے پرانے کپڑے پہن کے, نہ جوتا ہے پاؤں میں, نہ, حالانکہ اللہ نے ان کو پیسے دیے ہیں, نہ لباس کی پرواہ, نہ چپل کی پرواہ, نہ تعلیم کی پرواہ. وہ کچرے میں گھوم رہا ہے, کبھی اس کے میں بٹن گھنٹی بتا کے بھاگا, صحیح نا, کبھی اس کی سائیکل چرا لی. یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. ان کی تربیت کی بھی فکر, بولو بھائی, کرو تو کوئی مشکل نہیں ہے, ہو جاتا ہے سب کچھ. خیر, جلدی سے بات کو سمیٹیں. تو فرعون نے کیا کہا, مزید بچوں کے قتل کی اسپیڈ کو کیا کر دو, بڑھا دو. یہ جتنے بھی ایمان لائیں گے تو بس یہی بوڑھے ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, آگے نسل ہی نہیں ہوگی. وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, اور ان کی عورتوں کو مرنے سے روک لو. یہ عزت دار قوم کے لیے میں نے بتایا تھا نا, یہ بہت بڑی ذلت ہوتی ہے کہ مرد کو قتل کیا جائے اور عورت کو باقی رکھا جائے. مرد غیرت مند چاہتا ہے میں مر جاؤں تو یہ بھی مر جائے, کیونکہ ان کی عزتوں سے پھر کھیلا جاتا ہے. فرعون نے کہا ان کی عورتوں سے ہم اپنی نسل پیدا کریں گے اور ان کے مردوں کو قتل کر دیں گے.